اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہدایۃ فی النحو عربی گرامر کی یہ کتاب ہے اور ہماری بات چل رہی ہے اسم کے اعراب میں. چونکہ جہاں بھی عربی کی بات ہوتی ہے سب سے پہلے ہماری بحث کہاں آ جاتی ہے کہ کلمہ یعنی لفظ، اور لفظ کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 3 طرح کا، یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اسم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اسم کا اعراب جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. بیٹا سب سے پہلے ہم کلمہ کو پڑھنا ہے. ابھی کلام کی بات نہیں آئی ہے. کہاں پہ ہم؟ کلمہ یعنی لفظ، ورڈ 3 طرح کا ہوتا ہے، اسم، فعل، حرف. ابھی ہماری بات ہے اسم کے اعراب. اعراب سے مراد ہم جان چکے ہیں زیر، زبر اور پیش کو کہتے ہیں، فتحہ، کسرہ اور ضمہ. ٹھیک ہے، یہ اعراب کی اقسام ہوتی ہے. کل ہم نے اس کے سوالات کو پڑھ لیا تھا. پہلا درس ہمارا تھا درس خامس، کس کے؟ اصناف اعراب اسم. ٹھیک ہے، اسم کے اعراب کی قسمیں، جس میں ہم نے الاول، الثانی، الثالث اور الرابع 4 صنف پڑھ چکے. ابھی کتنی صنف باقی ہے؟ 5. ٹھیک ہے، چونکہ اسم کے 9 طریقے کے اعراب ہوتے ہیں. اب تمارین میں آئیے. کہنا استخرج، استخرج یعنی نکالو، استخرج یعنی نکالو. الاسماء المعربۃ، اسم معرب کو، مع ذکر نوع اعرابها، ٹھیک ہے، اس کے اعراب کی تقسیم، قسم کو ذکر کرتے ہوئے، مما یلی من الجمل، جو آنے والے جملے ہیں ان میں سے. کہہ رہے ہیں لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لا تأکلوا اموالکم. اب مجھے بتائیے اموالکم میں اس پورے جملے میں کتنے اسم ہیں بتائیں گے علی اصغر صاحب ہمیں؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالکم اور بینا کو چھوڑو تم اور دوسرے پہ آؤ. باطل. چلیے اب اس دونوں کا اعراب بتا دیجیے. دونوں کا اعراب بتائیے. اموال کا اعراب بتائیے، باطل کا اعراب بتائیے. یہ نصب، فتحہ. فتحہ کیوں آ رہا ہے فتحہ؟ اس لیے کہ مفعول بہ ہے. اموال کیا ہے؟ مفعول بہ ہے، اور منصوب ہے کس سے؟ فتحے سے. بالباطل کا کیا ہے؟ جر ہے. کس کی وجہ سے؟ چلیے فاستبقوا الخیرات، سبھی کا آپ کچھ بتائیں گی اس میں؟ نہیں ہوگا. پڑھ چکی ہیں. کیسا آپ بتائیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاستبقوا الخیرات، یہاں آپ بتائیے. ہاں یہ خیرات دیکھیے مفعول بہ منصوب ہے، اور منصوب ہے کس سے؟ کسرے سے. اس لیے کہ جمع مؤنث سالم ہے، الف تے ہے نا آخر میں. جی ہاں تو یہ جمع مؤنث سالم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے کسرے سے. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف سبقت کرو. پہلے کا ترجمہ کیا تھا؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل کے ساتھ، بطلان کے ساتھ، حرام چیزوں کے ساتھ تم اموال کو مت کھاؤ، یعنی حرام مت کھاؤ. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں
سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. تو خیرات یہاں کیا ہے؟ مفعول بہ منصوب ہے، لیکن علامت نصب یہاں کیا ہے؟ کسرہ، اس لیے کہ جمع مؤنث سالم ہے. یہ کس کا اعراب تھا؟ دوسرا اعراب ہی پڑھا ہے نا یہ، میرے خیال سے یہ رہا الثانی، کہ ان یکون الرفع بالضمہ والنصب والجر بالکسرہ، اور یہ مخصوص ہے کس سے؟ جمع مؤنث سالم سے. آئیے اور وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. بتائیے آپ مولانا، وجہ کیا ہے؟ فاعل ہے. ہاں فاعل ہے، مرفوع ہے کس سے؟ ضمے سے. یبقى فعل مضارع ہے نا. اور کیا ہے؟ رب، رب اسم ہے. کیا ہے؟ مجرور. ربکا کیا ہے؟ وجہ فاعل ہے پہلے، اس کے بعد کیا ہے؟ مضاف. ٹھیک ہے. اور رب کیا ہو جائے گا؟ مضاف الیہ. کس کا چہرہ؟ رب کا. ذو الجلال، تو الجلال کیا ہے؟ اسم ہے، مجرور ہے. صحیح ہے. کس کی وجہ سے؟ مضاف الیہ کی وجہ سے. ذو کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے. والکرام. اذهب انت واخوك بآیاتی، اذهب انت واخوك بآیاتی. ہاں بتائیے، آپ بتائیے. اخو کا کیا ہے؟ فاعل ہی ہے. فاعل مرفوع ہے کس سے؟ واو سے. اخو کا فاعل مرفوع ہے واو سے، اس لیے کہ کیا؟ اسماء ستہ مکبرہ. دکھ رہا ہے نا؟ سبھی کا سمجھ میں آئی بات؟ اسماء ستہ مکبرہ کل پڑھا تھا ہم نے. اخو کا تو اذهب انت واخوک، تو جو انت کا اعراب ہے چونکہ واو واو عطف ہے، وہی اعراب کس کا ہو جائے گا؟ اخوک کا. قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف. قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، یعنی جناب یعقوب نے کیا کہا؟ کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تو مجھے بتائیے ریح یوسفا، تھوڑا سا ذہن لگائیے سبھی کا. آپ ریحہ ہے مضاف، میں اتنی مدد کر رہا ہوں آپ کو. پہلے ہے مفعول بہ، لاجدو فعل ہے، ریحہ مفعول بہ ہے اور مضاف ہے. یوسفا مضاف الیہ ہے، لیکن یوسفا پہ مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. یاد رہے گا؟ مضاف الیہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. لیکن یوسف مجرور دکھ رہا ہے آپ کو؟ نہیں. کیوں؟ ابھی کل ہی پڑھا ہے شاید. کون ہوتا ہے مجرور فتح سے؟ یاد آ رہا ہے؟ فتح سے مجرور کون ہوتا ہے؟ ممنوع من الصرف. کل احمد والی مثال پڑھی تھی. ہاں جی پڑھی تھی. ہاں وہی یہ مثال ہے یہاں، یہ قرآنی مثال ہے. ٹھیک ہے جی. قال ابوہم انی لاجد، میں محسوس کر رہا ہوں، پا رہا ہوں، ریح یوسف، یوسف کی خوشبو. تو ریحہ مفعول بہ ہے پہلے، پھر مضاف ہے. اور یہ یوسف کیا ہے؟ مضاف الیہ. لیکن کیا ہے؟ مضاف الیہ کس سے ہے؟ فتحے سے. اس لیے کہ کیا ہے؟ غیر منصرف. کہاں ہے اعراب؟ یاد آیا؟ تیسرا دیکھیے، ان یکون الرفع وزن بالضمہ والنصب والجر بالفتحہ ویختص بغیر المنصرف. جیسے احمد، جاءنی احمد، رأیت احمد، مررت باحمد. صحیح کلیئر ہوا آپ کچھ؟
جی آگا. ہاں الا وقد امرنی اللہ بقتال اہل البغی، الا وقد امرنی اللہ بقتال اہل البغی. یہاں بتائیے اسم کہاں ہے کے ساتھ؟ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، مولا کائنات کا 192 کا اس کا حصہ ہے. اللہ اللہ کیا ہے؟ اسم ہے. ٹھیک ہے، اور فاعل ہے، مرفوع ہے کس سے؟ ضمے سے. اہل البغیہ، بغیہ کا انشاءاللہ ابھی آگے آئے گا، ابھی اس کا اعراب آپ نے نہیں پڑھا ہے. ٹھیک ہے، آگے آئے گا، تو اس لیے ابھی اس پہ ہم وہ نہیں کریں گے. تو اتنے کا اعراب آپ کو سمجھ میں آیا؟ یہ 4 طرح کے اعراب ہم نے پڑھے. ابھی ایک آیا مین جمع مؤنث سالم والا، یاد رہے گا آپ کو کہ نہیں رہے گا؟ آغاز دیر آتا ہے اس کے نیچے کسرہ. ہاں یہ دیکھیے کہاں تھا جمع مؤنث سالم والا؟ فاستبقوا الخیرات، دکھ رہا ہے؟ یہ خیرات مفعول بہ ہے، منصوب ہے کس سے؟ کسرے سے، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ جمع مؤنث. اور اگر یہ مرفوع ہوگا تو؟ مرفوع ہوگا تو ضمے سے ہوگا، کوئی مشکل نہیں. اذهب انت واخوک، اخوک فاعل ہے، مرفوع ہے کس سے؟ واو سے، اس لیے کہ یہ اسماء ستہ مکبرہ ہے. یوسفہ مضاف الیہ ہے، مجرور ہے فتحے سے، اس لیے کہ یہ ممنوع من الصرف ہے. آئیے آگے. ضع کلمۃ مناسبۃ، ضع مانے کیا ہوتا ہے؟ رکھو. ضع یعنی رکھو. کلمۃ مناسبۃ، مناسب کلمہ، فی المکان الخالی، خالی جگہ پر، من الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں میں سے. یہاں دیکھیں ابواکا، ابوا تثنیہ ہے، ابواکا یعنی تمہارے دونوں، تمہارے ماں باپ. ابویکا ذو مال اخاکا حموکی ذی مال فاہو فیہ. آئیے دیکھیے ارحم، یہاں کیا آئے گا؟ ابواکا یا ابویکا آئے گا؟ ابواکا. نا، ارحم ابویکا. ابویکا آئے گا. کیا آئے گا؟ ارے بھائی مفعول بہ منصوب ہوگا. نہیں نہیں نہیں، صحیح 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 نہیں جی، صحیح ابویکا ہوگا. کیا ہے؟ تسنیہ کی بات آ گئی، منصوب ہونا چاہیے نا، منصوب تسنیہ کی بات آ گئی. جی. ارحم ابویکا وادعو لہما، اور ان دونوں کے لیے دعا کرو. جالس، جالس کیا آئے گا؟ جالس جالس ابواکا واسمع نصحہ نہیں آئے گا. جالس اخاکا کریے یہاں، جالس اخاکا، تم بیٹھو اپنے بھائی کے ساتھ. واسمع نصحہ، اور اس کی نصیحت کو سنو. حموکی من اقربائکی، کیا آئے گا؟ حموکی من اقربائکی فکرمیہ. حموکی کہتے ہیں یعنی لڑکی کے سسرال والے، شوہر کے گھر والے. حموکی من اقربائکی یعنی تمہارے شوہر کے گھر والے کیا ہے؟ تمہارے رشتہ دار ہے. فکرمیہ، تو ان کا کیا کرو؟ اکرام کرو، احترام کرو. یہاں پہ دیکھیے اعرض، بچو، عن کل ذی مال،
یہاں کریے ذی مال صاحب مال، ان کل ذی مال متکبرین، ہر صاحب مال اور متکبر انسان سے کیا کرو؟ پرہیز کرو. قلب الاحمق یعنی احمق کا دل، فی شمال نہیں فاہو فاہو آئے گا، لیکن فاہو نہیں آنا چاہیے نا، فیہ کریے، فیہ آئے گا. فا کہتے ہیں منہ، فا جو آتا ہے نا منہ سے مراد ہے اس کا. قلب الاحمق فی فیہ، احمق کا دل اس کے منہ میں ہوتا ہے. ولسان العاقل فی قلبہ، اور عاقل کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے. فیہ لائیے یہاں پہ. کلیئر ہوا یہ؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں. یہ مصدر اس کا کیا ہے؟ قصار الحکم، ٹھیک ہے، مختصر حکمتیں. اور اب ہمارا یہ جو فزیکل بک ہے اس میں 7واں درس، اور جو ہمارے پاس PDF ہے اس کا 6واں درس شروع ہو رہا ہے. اور اس 6 درس میں وقت ہے اپنے پاس. 6 درس میں کہہ رہے تتمت اصناف اعراب الاسم. تتمہ کہتے ہیں خاتمہ، تتمہ یعنی خاتمہ. اصناف اعراب الاسم، اسم کے اعراب کی قسموں کا خاتمہ. یعنی ٹوٹل اسم کا اعراب کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 9 طریقے کا. اور 9 میں سے ہم کیا پڑھ چکے؟ 4 پڑھ چکے ہیں. پہلا ہم نے پڑھا تھا مرفوع ضمے سے، منصوب فتحے سے، مجرور کسرے سے. یہ اعراب 3 چیزوں کا ہوتا ہے. اس میں مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، اور جمع تکسیر کا. پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا اعراب پڑھا، مرفوع ہوگا ضمے سے، منصوب اور مجرور ہوگا کسرے سے. یہ اعراب تھا جمع مؤنث سالم کا. تیسرا اعراب ہم نے پڑھا تھا، مرفوع ہوگا ضمے سے، منصوب اور مجرور ہوگا فتحے سے. یہ اعراب کس کا تھا؟ غیر منصرف کا. چوتھا اعراب ہم نے پڑھا، مرفوع ہوگا واو سے، منصوب ہوگا الف سے، مجرور ہوگا یا سے. اور یہ اعراب تھا اسماء ستہ مکبرہ کا. اب ہم پڑھیں گے 5واں اعراب. 5واں اعراب جس کی طرف ہم نے عربی کی کتاب میں بھی اشارہ کیا تھا، کیا ہے؟ ان یکون الرفع بالالف، کہ مرفوع ہوگا الف سے، والنصب والجر بالیاء، اور منصوب اور مجرور ہوگا کس سے؟ یا کے ذریعے. لیکن کیسے؟ یا سے پہلے کیا رہے گا؟ المفتوح ما قبلہا، یعنی اس سے پہلے کیا ہوگا؟ فتحہ ہوگا. وَيَخْتَصُّ، اور یہ اعراب مخصوص ہے بالمثنى، بما یاتی سے ہے جو کچھ آ رہا ہے. تو کیا آ رہا ہے؟ بالمثنى، یعنی تثنیہ سے. تثنیہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوگا الف سے، منصوب اور مجرور ہوگا یا سے. اور جو کچھ تثنیہ سے ملحق ہوتا ہے جیسے کلا، کلتا، ٹھیک ہے، اسنانے و اسنتین، سب کا اعراب یہی ہوگا. جیسے مثال پہ غور کریے گا کہ بورڈ کا سہارا لینے کی ضرورت ہو تو بتائیے گا، بورڈ کا سہارا ہم لے لیں گے. کہہ رہے جاءنی الرجلان کلاہما. یہاں پہ غور کریے، جاءنی میرے پاس آئے، الرجلان 2 آدمی. یہ 2 آدمی کیا ہیں؟ فاعل، مرفوع بالالف، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ تثنیہ. کلاہما دونوں، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے. کلا و کلتا کس کے لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے. انشاءاللہ آگے آپ لوگ پڑھیں گے. کلاہما یہ بھی مرفوع ہے کس سے؟ الف سے. و اسنانے یعنی دونوں.
رأیت الرجلین کلیہما و اثنین. رأیت الرجلین میں نے دونوں آدمیوں کو دیکھا. تو رجلین کیا ہے یہاں؟ مفعول بہ منصوب. اور علامت نصب کیا ہے یہاں پہ؟ یا. ومررت بالرجلین کلیہما و اثنین. تو مررت میں گزرا بالرجلین دو آدمیوں کے پاس سے، کلیہما دونوں کے پاس سے، و اثنین دو کے پاس سے. تو بالرجلین با کی وجہ سے مجرور ہے، اور مجرور کی علامت جر یہاں پہ کیا ہے؟ یا ہے. مجھے بتائیے تثنیہ کا اعراب کتنا کلیئر ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ سبیکہ، سکینہ، علی اصغر و چراغ. آپ کو سبھی کا جی ہاں تھوڑا کلیئر ہوا. چلیے تھوڑا بورڈ پہ بھی الگ الگ ایگزامپل دے دیتے ہیں. پہلے سنگولر کا ایگزامپل دیتے ہیں، اس کے بعد تثنیہ کا دے دیتے ہیں، تاکہ دونوں کا ڈفر آپ کو سمجھ میں آ جائے. ہم نے دیکھیے جاء فعل ماضی، رجل فاعل. فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. رأیت رأیت رجلا. یہ کہ رأیتو یہ رأی فعل اور یہ تو فاعل، یہ کیا ہوگا؟ مفعول بہ. مفعول بہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب. یہ منصوب کس سے ہے؟ فتحے سے. یہاں مررتو میں گزرا، فعل فاعل ہے کہ نہیں ہے؟ بالرجل آدمی کے پاس سے. یہ دیکھیے جس طرح سے رجل جب فاعل ہوتا ہے تو مرفوع ہوا ضمے سے، منصوب ہوا فتحے سے، مجرور ہوا کسرے سے. لیکن جب یہی رجل کی ہم تثنیہ لائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ جاء رجلان. رجلان. رأیت رجلین. رجلین. انہوں نے اس بات کی تاکید کی ہے. دیکھیے یا ما قبل کیا ہے؟ مفتوح. کہا تھا نا انہوں نے؟ ہاں یہاں پہ کہاں گیا جی؟ ہاں والجر بالیاء المفتوح ما قبلها. تو اس سے پہلے کیا رہے گا؟ فتحہ. تو رأیت رجلین یہ بھی مفعول بہ ہے، جیسے یہ رجلا مفعول بہ ہے، لیکن یہ فتحے سے منصوب تھا. یہ کس سے منصوب ہے؟ لاسٹ میں تو کسرہ آ رہا ہے نا، اس کو کیا کہیں گے؟ یا. منصوب بال یا. علامت نصب اس کی کیا ہے؟ یہ یا ہے. کیوں ہے یا؟ کیونکہ یہ تسنیہ ہے. مررت بالرجلین. بالرجلین. دیکھ رہا ہے؟ اچھا جمع کا بھی اعراب ایسا ہی رہے گا. جمع کا اعراب یہاں بدلے گا کیسے؟ واو سے. یہ یا، لیکن یا ما قبل کیا رہے گا؟ کسرہ. مثال دے دینا ابھی آ جائے گا. جاء حمالون. لونا کہیں گے. یہ تو آ چکا ہے نا آپ کے پاس سبھی کا؟ جی آ چکا. حمالونا یہ کیا تھا؟ یہ فاعل ہے لیکن کس سے ہے؟ واو سے. رأیتو حمالینا.
ہما لینا. یہاں پہ دیکھیے یا سے پہلے کیا آ گیا؟ کسرہ. یہاں کیا ہے؟ فتحہ. ٹھیک ہے، یہ بھی مفعول بہی ہے، منصوب ہے کس سے؟ یہ سے، لیکن یا ما قبل کیا ہے؟ کسرہ. تثنیہ بھی منصوب ہوتا ہے یا سے، لیکن یا ما قبل فتحہ. جمع مذکر سالم بھی منصوب ہوتا ہے یا سے، لیکن یا ما قبل کسرہ رہتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا فرق کیا ہے؟ جو تثنیہ کے نون پہ کسرہ رہتا ہے، جمع کے نون پہ فتحہ رہتا ہے. دیکھیے رجلین، رجلان، یہاں رہے گا حمالونا، حمالینا. واضح؟ جی کچھ کلیئر ہوا؟ جی جی ہاں انشاءاللہ دھیرے دھیرے کلیئر ہوگا. کیسی ہیں اسماء آپ؟ پھر سے پڑھ دے رہا ہوں تاکہ اگر کچھ ڈاؤٹ رہ گیا ہو. پانچواں اعراب دیکھیے، یکون الرفع بالالف، کہ مرفوع ہوگا کس سے؟ الف سے. والنصب والجر بالیاء، اور منصوب اور مجرور ہوگا کس سے؟ یا کے ذریعے. بالیاء یعنی یا کے ذریعے. لیکن کون سی یا؟ المفتوح ما قبلها، کہ جس کے پہلے کیا آئے گا؟ فتحہ. رجلین، تو یا سے پہلے لام پہ کیا ہے؟ زبر. وَيَخْتَصُّ بِمَا يَأْتِي، اور یہ اعراب مخصوص ہے اس سے جو آ رہا ہے. کیا ہے؟ نمبر 1 المثنى، جیسے رجلان، رجل کی جمع کیا ہے؟ رجلان. دوسرا کیا؟ بالملحق بہ، یعنی بالمثنى. بہ سے مراد کیا ہے؟ بالمثنى، یعنی جو تثنیہ سے ملحق ہوتا ہے. ملحق یعنی جو بعد میں آ کے ایڈ ہو جاتا ہے. وَهُوَ كِلَا وَكِلْتَا، کلا آتا ہے مذکر کے لیے، کلتا آتا ہے مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے. مضافین الی ضمیرین، جب یہ دونوں کیا ہوں؟ مضاف ہوں ضمیر کی طرف. وَإِسْنَانِ وَإِسْنَتَانِ، اسنان مذکر کے لیے، اسنتان مؤنث کے لیے. جیسے جاءنی الرجلان کلاہما واسنان، رأیت الرجلین کلیہما واسنین، مررت بالرجلین کلیہما واسنین. سمجھ میں آیا اعراب؟ اور جو آپ کو بعد میں اعراب بتایا وہ یہاں آ گیا. دیکھیے چھٹا اعراب سمجھ لیں، اس کے بعد بات کو ختم کیا جائے. چونکہ ابھی بورڈ پہ ہلکا اشارہ کر دیا ہے تو انشاءاللہ بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گا. ان یکون الرفع بالواو، کہ مرفوع ہوگا کس سے؟ واو سے. المضمومی ما قبلها، جس سے پہلے کیا ہو؟ ضمہ ہو. ٹھیک ہے. المضمومی ما قبلها، جس کے پہلے ضمہ ہو. والنصب والجر، منصوب اور مجرور ہوگا بالیاء، کس کے ذریعے؟ یا کے ذریعے. المکسور ما قبلها، جس کے پہلے کیا ہوگا؟ کسرہ ہوگا. وَيَخْتَصُّ بِمَا يَلِي، مخصوص مندرجہ ذیل سے. بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ سالم، جمع مذکر سالم سے. جیسے مسلمون، یہ مسلمون کی جمع ہے مسلمون. وَبِالْمُلْحَقِ بِهِ، اور جو اس سے ملحق ہوتا ہے کون سا؟ 20 وَأَخْوَاتُهَا، 20 30 40 50 60 70 70 90، ان سب کا اعراب یہی ہوگا. اولو و20، اولو ایک اعراب یہی ہوگا کس کا؟ اولو کا. ایک ہوگا اعراب کس کا؟ 20 مع اخواتها، 20 اور اس کی بہنوں کا. وہ کون سی ہیں؟ 30 سے لے کے 90 تک، یعنی 90 تک. تقول جاءنی مسلمون 20 رجلا، کہ میرے پاس آئے مسلمان 20 رجلا. واولو مال، یعنی صاحب مال. رأیت مسلمین 20 رجلا، یہاں دیکھیں 20 کس میں چینج ہو گیا؟ 20. وأولی مال، ومررت بمسلمین 20 رجلا وأولی مال. تو کلیئر ہوگا تھوڑا بہت کہ نہیں ہوگا؟ جی آگا یہ والا سمجھ. ہاں تو انشاءاللہ دیکھیے گا یہ اعراب بہت بہت مہم ہے، یہ درس بہت مہم ہے انشاءاللہ میں کے لیے.
ٹھیک ہے، تو یہیں پہ ہم لوگ رکتے ہیں انشاءاللہ. کل اس کو اگر ضرورت پڑی تو پھر ریوائز کریں گے، ورنہ اس سے آگے بڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.